السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج کا ایک مصرف ہے زکوٰۃ کا عاملین، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جو عاملین کس کو کہیں گے؟ جو اسلامی حکومت جن کو مال وصول کرنے کے لیے جو جاتے ہیں بیت المال کی طرف سے وصول کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، بعد میں تقسیم کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی یہ کہ وصول کے بعد فقیروں میں تقسیم کرنا، سارے لوگ اس میں آئیں گے۔ بعض کہتے ہیں اگر زکوٰۃ کا مال انویسٹ کیا ہو اس کی حفاظت میں ہیں، جو لوگ بھی آئیں گے آج کے دور میں جو ادارے زکوٰۃ لینے کے لیے اپنے بندے کو وصول کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، کیا اس حکم میں داخل ہیں کہ نہیں؟ عاملین میں جو مدارس وغیرہ کے ذمہ دار ہیں، متعین کر کے بعض لوگ بھیجتے ہیں لوگوں کو۔ اس میں وہ 3 مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ وصول کرنے والے 20 میں آئیں گے؟ ظاہر بات ہے اگر کوئی بیت المال ہے یا کوئی حکومت ہے وہ کسی کو بیچتی ہے زکوٰۃ مال لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے، تو وہ لوگوں کو ہی یہ کہا جائے گا۔ باقی دیکھیں کوئی ایسی اتھارٹی جو لوگ بھی متعین کر کے مدارس کے ذمہ دار ہیں، یا کوئی بھی جو ہمارے ہاں آج کل جو بھی نظام ہے زکوٰۃ کا اجتماعی، تو متعین کر کے بعض لوگ بھیجتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس میں 3 مسئلے ہیں۔ کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو ان اداروں اور سینٹروں کو سختی سے پوچھ سکے کہ آپ کا زکوٰۃ کا مال خرچ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ فقیروں مسکینوں پر جس کی بنیاد پر آپ نے یہ پیسہ لے رہے ہیں، تو یہ نظم اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ایک چیز، یہ ایک شکل ذہن میں رکھیں کہ کہیں پہ کرپشن نہ ہو، جو وصول کر رہے ہیں وہ اس کی کرپشن نہ کریں۔ دوسری شکل اس میں ہو سکتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ لینے جائیں ان کو اس سے صاف بڑی سختی سے لینا چاہیے۔ یہ بڑا ضروری ایک مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ وصول 1 لاکھ کیا اور خرچ 50,000 آ گیا۔ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ خرچ کہاں پہ آ رہا ہے، صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے یا صحیح نہیں ہو رہا۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ وصول کرنے والے کا ان لوگوں کا پر نظر بھی رکھنی چاہیے کہ یہ مستحقین تک مال دے رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ جہاں پر حساب کتاب نہ لیا جائے وہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو چندے ہوتے ہیں وہاں پر، جو بڑے بڑے چندے ہوتے ہیں نا، وہاں پر تو یہ جو مدارس کے ذمہ دار یہ خود جاتے ہیں۔ جہاں پہ لاکھوں کا مال ہوتا ہے نا، وہاں پہ یہ خود جا کے لیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر چھوٹا موٹا چندہ جیسے مسجد وغیرہ میں لوگوں کو بھیج کر یہ وصول کرتے ہیں 10-20، تو یہ بڑے ویسے ذلت کے کام ہیں۔ ذلت اٹھا کر یہ مسئلہ وصول کیا جاتا ہے 10-20-50، تو بڑا یہ ذلت کا کام ہے، رسوائی کا کام ہے۔ چھوٹے موٹے چندے وغیرہ جو مسجد سے لی جاتے ہیں، چھوٹے چندے، یہ بھیک مانگنے کی طرح ہی ہوتے ہیں، بھیک کی طرح مانگے جاتے ہیں۔ جیسے بھیک نہیں مانگتے ویسے یہ چھوٹے موٹے چندے مانگے جاتے ہیں۔ بڑا ایک ذلت کا اور مشکل کام ہے۔ تو یہ لوگ خود بڑے بڑے تو خود جائیں گے، لیکن چھوٹے موٹے پہ اسی طرح لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ان پر سینٹر جو ادارے ہیں مدارس والے خود جا کر جو وصول کرتے ہیں بڑے بڑے۔ لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ بڑے احتیاط سے یہ پیسے فقیر مسکین کو کا حق ہوتا ہے، ان تک جانے چاہیے، مال ان تک پہنچنا چاہیے، یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے۔ تو اگر جس طرح بھی آپ اکٹھا کر رہے ہیں، چاہے چھوٹی شکل ہے چاہے بڑی شکل ہے، بل جو مستحقین تک ان تک یہ مال جانا چاہیے۔ تیسری شکل اس میں ہے کہ بعض لوگ رسید لے کر چندہ کرتے ہیں وصول زکوٰۃ کا مال۔ بعض لوگ مدارس سے تو نہیں ہوتے لیکن باہر سے ہی ہوتے ہیں، کوئی آدمی وصول کرتا ہے۔ یہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہر شکل میں کرپشن ہو سکتی ہے۔ بڑی سختی سے ان لوگوں کو حساب ہونا چاہیے۔ بعض اوقات جو یہ مال فقیر مسکین کے نام سے وصولی ہوتی ہے نا، لیکن ان فقیر مسکین بچوں پر 10% بھی خرچ نہیں ہوتا۔ یہ بھی مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ وصول کر رہے ہیں تو ان پہ پیسہ انویسٹ ہونا چاہیے۔ بعض کا تو وصول تو ان کے نام سے کرتے ہیں، لیکن بہت سارا پیسہ کسی ایسی جگہ میں لگا رہے ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، اور جو مستحق ہیں ان تک 10% بھی نہیں لگتا، 10% بھی ان پہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن نام ان کے نام سے وصول کرتے ہیں۔ تو آخر میں ہم بات جو بہتر ہے وہ کہیں گے، جو بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ آپ انفرادی طور پر خود ہی فقیر مسکین تک مال پہنچا دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ کیونکہ کیا آج کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ صحیح مستحقین تک مال جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، جو وصول کر رہے ہیں یہ ذمہ دار ہے۔ تو یہ بڑا احتیاط کا مسئلہ ہے۔ ایک بات اور، اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا مال مستحقین تک پہنچا دو، تو وہ شخص عاملین میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ وقتی جس کو کہا جا رہا ہے
کسی کو ذمہ داری دے رہے ہیں آپ زکوٰۃ کا مال آگے دینے کے لیے، عاملین وہ عاملین میں نہیں آتے. یعنی کہ آپ کسی کو کہتے ہیں جی یہ میرا مال کسی کو تک پہنچا دیں گے بس، تو وہ عاملین میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں بھی زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر سکتی ہیں کہ نہیں، وصول کر سکتی ہیں کہ نہیں. دیکھیں کچھ کنڈیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں دیکھتے ہوئے، لیکن جو بھی وصول کر رہا ہے اس سے حساب کتاب بھی لیا جائے، اور جو لوگ مصرف میں آتے ہیں ان تک مال یہ پہنچانا چاہیے صحیح طریقے سے، امانت داری سے، اور اس میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آگے ہم تلیف قلب کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو 4 نمبر پہ جو مصرف آ رہا ہے، پہلے تو فقیر مسکین عاملین، تیسرے نمبر 4 نمبر پہ جو تلیف قلب ہے، تو اس کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.